السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني ودخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہمیں حق سننے، پھر ہم سب کو حق پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کیا ہے اور جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ آج کا عنوان ہمارا شعبان کی فضیلت اور اس کی حقیقت اور اس کے اندر کیے جانے والے رسم و خرافات و بدعات کے اوپر ہے. انشاءاللہ دعا کریں اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت سارے باتیں ہمیں کہلوانے اور ہمیں سننے، ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، ویسے تو شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. آج 10 شعبان ہے اور شعبان کے اندر بہت سارے فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے زندگی میں 2 مہینے مسلسل روزے جو رکھتے تھے، وہ یقین جانیے وہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے تھے. اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے تھے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال کے اندر پورے شعبان کے مہینے کے روزے بھی رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پورے شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اس طرح میں نے دوسرے مہینے کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھنا نہیں دیکھا. محترم سامعین، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ اسامہ تمہیں نہیں معلوم ہے اس مہینے سے لوگ غافل ہیں. یہ ویسا بابرکت مہینہ ہے
یہ ایسا رحمت والا مہینہ ہے، یہ ایسا عافیت والا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان بھی عطا فرمایا ہے، اور میں جو روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب میرے نام اعمال پیش کیے جائے تاکہ میں اس حال میں ہوں کہ روزے سے رہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے روزے کے حالت میں اللہ کے پاس نام اعمال شامل کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، تو یقین جانیو تو اس کا جو ہے بہت سارے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں جو ہے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ محترم سامعین، آپ اندازہ لگائیے شعبان المعظم کی عظمت اور فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعا ہے آپ نے سنا ہوگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے قیامت تک انسانوں کے لیے میسیج دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ میرے امت کے لوگوں جب بھی جو ہے رجب کا چاند دیکھ لینا، شعبان کو پا لینا، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرنا کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ الغرض شعبان المعظم کی بہت سارے فضیلتیں آپ کو اس سے اندازہ لگائے ہوں گے۔ محترم سامعین، اب ہمارے اور آپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دو طرح کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک وہ ہے جو 15ویں شعبان سے کیا بلکہ سارے شعبان کے فضیلت سے ہی انکار کرتے ہیں۔ 15 شعبان کو چھوڑو، پورے فضیلت ہی سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی شعبان 15ویں شعبان 15ویں رات اس طرح کا کوئی مسئلہ دین کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مانتے تو ہے لیکن اس کے اندر دین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے شامل کر دیے گئے جو نہ جس کا شریعت سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ شریعت میں اس طرح کے کرنے کے کام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی۔ تو محترم سامعین، اب انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں روکنا ہے۔ محترم سامعین، شعبان کی ویسے بھی بہت ساری فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ جو ہے رات میں اچانک اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد جو ہے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع تشریف لے جانے کے بعد آپ نے امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ رہے ہیں، کوئی اہم مسئلہ ہوگا یا کسی کے پاس جا رہے ہوں گے تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اٹھے اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں پیچھے ہو گئی، جب دیکھی تو میں نے دیکھا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہے اور آپ جو ہے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 15ویں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے پیچھے مڑ گئے۔ پیچھے مڑنے کے بعد دعا کرنے کے بعد جب دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئی ہے اور انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گھر تشریف لائے، فرمانے لگے عائشہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ نے آج جنت البقیع قبرستان، جنت البقیع کیا ہے؟ وہ ایک قبرستان کا نام ہے جو اللہ کے مدینے کے اندر موجود ہے، کہیں آپ دوسرے چیز نہ سمجھیں۔ تو جنت البقیع کے اندر آپ تشریف فرمائے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات جو ہمارے اور آپ کے سامنے منگل کے دن جو ہے آئے گی، منگل کے مغرب کے بعد سے 15واں تاریخ لگ جاتا ہے، تو 15واں شعبان 15ویں شعبان کی رات جو 15 شعبان 14 تاریخ کے
یعنی آج 10 تاریخ ہے، منگل کو 14 تاریخ ہے، مغرب کے بعد سے ہی 15 شعبان شروع ہو جاتا ہے، تو گویا شب برات جو رات ہے وہ منگل کے شام میں آنے والی ہے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ میں تمہیں پتا نہیں ہے، امت اس چیز سے غافل ہے کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی رزق سے عاجز، رزق سے پریشان ہونے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، پریشان زدہ جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، آج وہ مجھ سے مانگے، میں اس کے مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہر کوئی غریب اور فقیر جو چاہتا ہو کہ مالدار ہو جائے، خوشحالی ہو جائے، آج کی رات میں اس کی خوشحالی کو میں عطا کر دوں، اس کے غریبی اور فقر کو میں ختم کر دوں۔ حالانکہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر آ کر آواز لگاتے ہیں اور عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے کی دعائیں سنتے ہیں اور وہ ساری چیزیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پھر فرمایا، یا عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج کی رات کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ بنو کلب کے جو بکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین، بنو کلب کے بکریوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بنو کلب کے بکریاں، آپ اندازہ لگائیے، بکریوں کے مثال نہیں بکرے کے، بلکہ بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس زمانے میں بنو کلب کے پاس، ایک خاندانوں کے پاس بکریاں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے بنو کلب اس قبیلے کے پاس، جو سارے قبیلوں کے پاس جتنے بکریاں ہیں اس سے ڈبل اور ٹربل ان کے پاس بکریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو کلب کے بکریوں کے بال جو ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ ایک بکری کے بال اگر آدمی گننے لگ جائے تو وہی ناممکنات میں سے، رات کیا دن کیا، سارے دن نکل جائیں گے لیکن کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، بنو کلب کے بکریاں خود زیادہ اور اس کے بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے احادیث کے اندر مختلف لوگوں کا ذکر آیا ہے، سوائے 8 یا 10 لوگ ایسے ہیں جن کی نہ اللہ دعائیں سنتا ہے نہ ان کی مغفرت کرتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ محترم سامعین، اب یہاں پر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ فضیلت اور حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، اس لیے کہ مختصر سا وقت ہے، پورے باتیں آ جانا یہ ناممکنات میں سے ہے، اسی لیے میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے روشنی ڈال رہا ہوں۔ الغرض آپ کو شب برات اور شعبان کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت جو ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جو ہے آپ کے سامنے محترم سامعین، اب جو ہے لوگوں کے خرافات، لوگوں کے بدعات جو اس 15ویں شعبان پر ہو رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، پھر ان لوگوں کی لسٹ کو آپ کو ذکر کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی ایسی برکت اور عظمت والی رات میں نہ اللہ دعائیں سنتا ہے نہ اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لسٹ سے حفاظت فرمائے۔ تو محترم سامعین، اب جو ہے اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ جو شب برات آتی ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے والی رات ہے، مردوں کی رات ہے، مردوں کی عید مناتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس طرح نہیں۔ اگر شریعت میں ہوتا، محترم سامعین شریعت میں ہوتا، تو ہم سے اور آپ سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر جان دینے والے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، محدثین آئے، ائمہ اربعہ آئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، یہ سارے اس طرح کے کام کرتے تھے۔ چونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے شب برات جب آتی ہے یہ مردوں کی عید نہیں ہے بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے رات ہے۔ یعنی مردوں کی عید نہیں ہے، مردوں کا تو بھائی ختم ہو گیا، ان کا سلسلہ تو ختم ہے۔
بلکہ یہ کس کی ہے؟ زندوں کی دنیا اور آخرت بنانے والی رات تو شب برات ہے. خود جو ہے شب برات کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی شب مانے رات، برات مانے جہنم سے آزادی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کا ذریعہ اور سبب. برات یعنی جہنم سے بری ہونے والے لوگ، اسے شب برات کہا جاتا ہے. الغرض لوگ جو یہ کہنا کہ مردوں کی عید ہے، کچھ لوگ جو ہے حلوے بھی تقسیم کرتے ہیں اور اسی طرح لوگ جو ہے کھانے بھی کھلاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں، حلوے کھلانا، کھانا کھلانا، دوسرے چیزوں کا تقسیم کرنا اللہ کے نام پہ غلط نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ فرماتا ہے بھائی دنیا کے اندر سب سے بہترین اور میرے پسندیدہ لوگ وہ ہے جو اللہ کے محبت پر، اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں. یہ تو اللہ کے پاس بڑے محبوب بنتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کو غلط طریقے سے کرنا، یہ غلط ہو جاتا ہے. جیسا مثال کے طور پر سمجھے، اگر ایک آدمی طواف جو کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ طواف کہاں کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی. مکان کعبہ کو کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے بھائی، کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر، یہ بھی نہیں معلوم تھے میرے بھائی. تو کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اگر ایک آدمی یہ کہے بھائی یہ تو بھی مسجد ہے، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، اگر کوئی اس مسجد کی طواف کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اس کو طواف مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. اس لیے نہیں مانا جائے گا، طواف وہ کعبہ کعبہ کے لیے خاص ہے. اسی طرح کھانا کھلانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن غلط طریقے سے کرنا یہ غلط ہے. غلط طریقے سے کرنا یہ غلط ہے. الغرض اس طرح کے چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. الغرض لوگ جو ہے قبرستان کو جاتے ہیں، حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے، علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر قبرستان جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جائے، اچھا کا. قبرستان جا کر مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا یہ غلط نہیں ہے، اچھا کام ہے، کرنا چاہیے. روز کرے نا بھائی، یا ہفتے میں ایک بار کرے. یہ کون سا ہوا کہ شب برات آتی ہے تو آپ قبرستان چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے شب برات کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ تو بھائی غلط بات ہو گئی، یہ تو غلط ہو گئے. بلکہ جانا غلط نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں شب برات میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تشریف لے گئے ہیں تو لہٰذا ایک بار کا تشریف لے جانا یہ جائز ہے. اور جو لوگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جانے کو ضروری سمجھنا اور باضابطہ رسم و رواج کے ساتھ جانا یہ جو ہے بدعات میں سے ہوتا ہے. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کعبہ کے اندر طواف کرنے والا یہ کہے کہ میں اللہ کے سارے گھروں کا طواف کروں گا تو اسے لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے. اسے لوگ کہیں گے بھائی بدعات اور خرافات کہنے والا کہیں گے. اسی طرح یہ آدمی بھی داخل ہوتا ہے. اور دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں، مواد قبرستان جا کر کچھ لوگ جو ہے چراغاں بھی کرتے ہیں، چراغ بھی جلاتے ہیں اور اگربتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جلاتے ہیں. محترم سامعین، یہ مسلمانوں کے چیزیں نہیں ہیں بلکہ غیروں کے اور عیسائی اور یہودیوں کے رسم و رواج. یہودی اور عیسائی اس نیت سے لگاتے ہیں تاکہ چراغ اوپر جو ہم نے لگائے ہیں، قبر والا بھی آگ کے اندر ہے اسی لیے ہم لگاتے ہیں تاکہ اوپر اور نیچے برابر ہو جائے. لیکن ہمیں اللہ نے یہ علم نہیں دیا کہ قبر کے اندر جو ہے وہ کس حالت میں ہے، یہ اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا. تو لہٰذا اس طرح کے کام کرنا بھی یہ بھی غلط ہے. اور تیسرا چیز جو ہے لوگ جو ہے پھول وغیرہ بھی ڈالتے ہیں. محترم سامعین، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکہ اور مدینے کے اندر. اب جتنے عمرے پر جانے والے ہیں، حج کو جانے والے ہیں، ان سے معلوم کرے مکہ اور مدینے کے اندر آپ کو کہیں پھول نظر ہی نہیں آئے گا. تو بھئی یہ کس لیے لوگ یہاں پر قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، گلاب کے پھول ڈالتے ہیں؟ اور ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے قبر کے عذاب سے مردوں کو بچاتا ہے. حالانکہ شریعت میں اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. دلیل کس چیز کا دیتے ہیں؟ گلاب پھول کے ڈالنے کے بعد دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہوتی. اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا.
بہرحال مکہ اور مدینے کے اندر تو پھول کا رسم و رواج ہی نہیں تھا، تو یہاں کہاں سے شروع ہو گیا؟ گویا پتا چلا یہ غیروں کے رسم و رواج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر دو قبریں آپ کے سامنے سے گزرا، آپ دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے فوراً ایک کھجور کی ٹہنی، کس کی ٹہنی جی؟ کھجور کی ٹہنی، وہاں پہ کیا رہتے ہیں؟ کیا ٹہنیاں رہتے ہیں؟ کھجور کی رہتی۔ آپ نے کھجور کی ٹہنی توڑا، پھر آپ نے دونوں قبروں پر آپ نے لگا دیا۔ صحابہ نے پوچھا، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام بے تاب رہتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نیا عمل دیکھتے تھے، نئی چیز دیکھتے تھے، آپ سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان دونوں قبروں کے اوپر کھجور کے شاخ کو لگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کے اوپر کھجور کی شاخ اس لیے لگایا ہے کہ ان دونوں کے اوپر عذاب کے اندر یہ دونوں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک نہیں، آگے بھی فرمایا ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا، دونوں کے دو غلطیاں تھے، حالانکہ چھوٹے ہیں جسے تم چھوٹے سمجھتے ہو، لیکن اللہ نے ان دونوں کو ان چھوٹوں غلطیوں کی وجہ سے جو عذاب دے رہا تھا، یہ پریشان تھے، اسی لیے میں نے سوچا اس کھجور کے ٹہنی کو لگا دوں تاکہ ان کے عذاب کے اندر مجھے اللہ کے ذات سے پورا یقین ہے کہ جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہے گی، ان کے اندر ان کے دونوں کو عذاب قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اس کے اندر تخفیف ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ دونوں بڑے گناہ نہیں تھے، بلکہ فرمایا پہلا عذاب قبر کے اندر جو آدمی کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اس لیے دیا جا رہا تھا، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا جی؟ چغل خوری سمجھتے ہیں نا میرے؟ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تاکہ ان دونوں کے اندر فساد اور لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جائے، تاکہ ان دونوں کے دل ٹوٹ جائے، اسے چغل خوری کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ حدیث میں بھی فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت ہی میں رہ جائے گا۔ یا تو قبر کے عذاب کو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، چغل خور تو جنت ہی میں رہ جائے گا۔ تو بہرحال دوسرا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمایا، دوسرے آدمی کو جو قبر کے اندر جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا ہمیں دنیا میں؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لوگ جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غلط نہیں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ ایسی جگہ آپ پھنس گئے کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر خطرہ نہ پڑے جیسا انتظام بھی رہتا ہے۔ اگر آپ کھڑ کر بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ دراصل کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر کرنے کی مصلحت کیا ہے، یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے بیٹھ کر استنجا کرنا، وہ اس لیے ہے تاکہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے اوپر نہ پڑے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہتھیار استعمال کرے، ایسا سبب اختیار کرے کہ اس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑتے ہو، چاہے وہ کیسا بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے جو ہے غزوہ خندق کے موقع پر آپ تشریف لے گئے، آپ جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر فرمایا میں اس لیے کیا کہ وہاں پر جو ہے کچرا پڑا ہوا تھا، گندگی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اگر میں بیٹھتا تو میری چادر کو لگ جاتی تھی، اسی لیے میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میسج دے رہے تھے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی امت پر، اپنے ایمان والوں پر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہے، جیسے حالت میں بھی ہے، آپ کو جیسے سہولیات ہے اس اعتبار سے آپ کو استعمال کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حدود میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ الغرض دوسرے آدمی کو جو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ اس لیے ہو رہا تھا تو وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ آج ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے ہمیں اور آپ کو جہاں تک ہو سکے اس کو بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر جو پٹرول کا کام کرتا ہے وہ یہی ہے دنیا کے اندر
پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے والا، اس کا جو چھینٹے جو پڑتے ہوں گے یہ قبر کے اندر پیٹرول کا کام اس کو کیا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ ٹہنی جو لگایا، تو محترم سامعین اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگایا تو ہم پھول ڈال دیں، دوسرے چیزیں ڈال دیں تو اس کے لیے بھی عذاب میں تخفیف ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگایا ہے۔ آپ ٹہنی لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قبرستان جائیں گے تو بہت سارے لوگوں نے ٹہنیاں بھی لگائے رکھتے ہیں، اور اللہ سے یہ امید لگانا یہ بھی ایک سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھجور کے ٹہنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ پھول وغیرہ کی اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بدعات اور خرافات ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ کے تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بھائی دنیا کے اندر فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب بتائیے اب آپ کے ڈالنے سے کیا ہونے والا ہے؟ پھول آپ کے ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ کے چراغ لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں نے آپ کو بار بار اسی بات کو کہتا آ رہا ہوں کہ آج امت کرنے والے کام کو کرتی نہیں ہے، نہیں کرنے والے سارے خرافات کو اپنی زندگی میں نہیں ہوئی۔ بھائی قبرستان جانا ہے تو بھائی آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنے والے کام کریں جس سے آپ کا جانے کا فائدہ ہو، آپ کا مقصد پورا ہو۔ آپ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے باپ ہو، آپ کے ماں ہو، آپ کے دادی ہو، دادا ہو، نانی ہو، نانا ہو، آپ کے بچے ہو، تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو کرنے کے اسباب کیا ہے؟ کرنے کے اسباب تو یہ ہے کہ آپ جا کر کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان مردوں کو ثواب پہنچائے، اللہ جو ہے میں نے پڑھا اس کی غلطیوں کو معاف فرما، اس کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما، یا اللہ ایک چھوٹی موٹی میں نے جو پڑھا ہے آپ کے کلام کو اس کے ثواب کو ان مردوں کو پہنچا دیجئے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، میرے والدین کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اس طرح دعا کرنا چاہیے۔ تو غرض بہت سارے خرافات ہیں، ان سارے خرافات سے شب برات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سارے چیزوں سے اور بہت سارے ہیں۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھے آپ کے سامنے رکھا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان سارے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں ابھی بیان ختم نہیں ہوا ہے، آپ سمجھے کہ بھائی بیان ختم ہونے والا ہے۔ تو محترم سامعین ایسی بابرکت رات 5 منٹ میں بات ختم کر دیتا میں انشاءاللہ۔ تو 3 پارٹ ابھی پورے ہوئے ہیں، چوتھی پارٹ ابھی باقی ہے۔ ایسی بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لا رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی میں مغفرت کر دوں گا، میں ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں ہر آدمی کی آواز کو سنوں گا۔ ایسی رات میں ہمیں اور آپ کو جو کرنے کا کام ہے وہ انفرادی عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انفرادی عمل ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے انفرادی عمل کرے، اجتماعی عمل نہ کرے۔ کچھ لوگ جو ہے اجتماعی عمل کرتے ہیں۔ اجتماعی عمل یہ ہے کہ لوگ جو ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ نفل نماز کی تہجد کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس شریعت کے اندر نفل نمازوں کی جماعت نہیں ہے۔ آپ کو نفل نمازوں کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ جماعت اگر ہے وہ صرف اور صرف فرض نمازوں کی ہے۔ بھائی آپ اندازہ لگائیے کہ مسجدوں کے اندر کبھی دیکھے ہو کہ دوسری مرتبہ بھی جماعت ہوتی ہوگی؟ تو شریعت نے یہاں تک آپ کو احتیاط رکھا، دوسری مرتبہ جماعت اس لیے نہیں ہوتی ہے تاکہ لوگ عادت نہ بنا لے کہ یار جماعت چھڑ گیا تو کون سی مسئلہ، پھر ہم جا کے جماعت بنا لیں گے۔ اب اس طرح ہر 2 آدمی 3 آدمی جو ہے آتے رہے گا، اب دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسجد ہے کہ بھائی مسافر خانہ ہے، یا تو ہر آدمی آ رہا ہے جماعت بنا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کوئی مسافر ہے، آپ سفر میں ہیں، کسی حالت میں آپ کو جلدی جانا ہے، تو ٹرین آپ کی چھوٹنے والی ہے، فلائٹ آپ کی مس ہونے والی ہے، ایسی صورت میں آپ 4-5 لوگ ہیں تو آپ آ کر جماعت کر کے نماز پڑھ لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ عادت بن لینا کہ بار بار جماعت اس لیے نہیں ہوتی ہے تاکہ غلط رسم و رواج نہ ہو جائے۔ الغرض جماعت صرف فرض نمازوں کی ہے، نفلوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ الغرض محترم سامعین ایسی بابرکت رات میں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کی نہ دعا سنتے ہیں، نہ ان کی مغفرت کرتے ہیں، نہ اللہ ان کی آوازوں کو لیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا شرک کرنے والا ہے۔ شرک یہ دنیا کے اندر اللہ کے پاس سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے جس سے اللہ کی غضب بھڑکتی ہے،
اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اتنا بڑا غفور الرحیم ہونے کے باوجود وہ صرف اور صرف شرک ہے۔ اب شرک کسے کہتے ہیں وہ یہ تو معلوم ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے اوصاف، اللہ کے کاموں میں ہم کسی بندے سے یہ توقع رکھنا یہ کر دے گا، یہ ہماری ضرورت کو پورے کر دے گا، یہ ہمارا کام آسان بنا دے گا، اس طرح کی چیز اللہ سے جو ہونے والے ہیں لوگوں سے جوڑنا، یہ شرک کہتے ہیں۔ اللہ کبھی اس کا نہ دنیا میں معاف کرے گا، مرنے کے بعد تو بھائی مشرکین کے لیے تو جہنم کے اندر نچلے طبقے کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے۔ الغرض شرک سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ شرک اگر کوئی کرتا ہوگا اللہ ایسی بابرکت رات میں بھی اس کی نہ سنے گا نہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہوگی۔ تو الغرض دوسرا کینہ کرنے والا، اسی طرح چغل خوری کرنے والا، اسی طرح شراب پینے والا، ہمیشگی کے ساتھ شراب جو پیتے رہتا ہے، شراب پینے والا، اس کی بھی اللہ نہیں سنتا ہے۔ اسی طرح سود کھانے والا، اب سود کھانے والا تو بھائی آپ اندازہ لگائیے، جو سود کھاتا ہے اس کے تو ویسے بھی نمازیں قبول نہیں ہوتے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتے۔ سود تو کھانا تو چھوڑو، اگر سود کا کسی ایک آدمی پر 1 روپیہ بھی لگ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے بڑا اماؤنٹ کھا لیا تو ہوتا نا بھائی، چھوٹے چھوٹے کھا لینے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جب پڑھ رہا تھا، یعنی جب 2000 لگ بھگ 2014 یا 15 کی بات ہے، جب آخری سال مفتی کے سال میں تھا، میں نے کہا کہ حضرت یہ جو بجاج فائنانس سے اس سلسلے میں جو کارڈ ملتا ہے اس کے تو 0% انٹرسٹ وہ کہتا ہے، تو ایسی صورت میں ناجائز کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا سود چاہے 0 ہو، چاہے 1 ہو، چاہے 10 ہو، سارا اسی میں آتا ہے۔ اب یوں کہو کہ جہنم کے اندر بھی چھوٹا ہی عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بھائی اگر چھوٹا سود آپ لیتے ہیں، 0% پر بھی لیتے ہیں، تو اللہ بھی چھوٹا ہی دے گا سزا۔ بھائی جہنم کی چھوٹی سی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ جہنم کی چھوٹی سی سزا، حضرت نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے سب سے ہلکی سزا جو جہنم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ایسے لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گا، اس کو فرشتے ایک ایسے لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے، وہ جوتے جیسا پہنے گا جس طرح ہنڈی کے اندر کھانا ابلتا ہے نا، کھانا ہنڈی کے اندر ابلتا ہے، اس طرح انسان کا بھیجا ابلے گا۔ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا، 0% ہو 1% ہو کیا ہوگا؟ تو بھائی سود تو سود ہوگا، بڑا تو چھوڑو، چھوٹا سے بھی آپ نے بچ کر زندگی گزارا۔ یقین جانیے حلال کے اندر اللہ نے 50 روپے کے اندر 50 لاکھ کی برکتیں رکھا ہے۔ حلال کے اندر 50 روپے ہی کمائے، حلال کمائے، حرام سے بچے، اللہ کی قسم اللہ اس میں 50 لاکھ کی برکت دے گا۔ اگر آپ نے 50 لاکھ کمائے، حرام کمائے، سود کے ذریعے سے کمائے، یقین جانیے 50 روپے کی برکت بھی نہیں ہوگی، اگرچہ اگر اماؤنٹ آپ کو بڑا دکھ رہا ہے لیکن 50 روپے۔ الغرض اسی طرح حدیث میں آتا ہے آج کے دن جو ہمارے پاس سب سے زیادہ رائج ہے وہ ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننے والا، ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننے والا۔ ہمارے پاس لوگ دیکھتے ہوں گے مسجد کو آتے تو بھائی جیسا نماز سے پہلے ٹخنوں کو اوپر کر لیتے ہیں، پھر نماز یہی پڑھتا ہے، پھر یہی اتار کے چلے جاتا ہے۔ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں کو بتایا کون ہے کہ اللہ نماز کے وقت معاف، نماز ہوتے ہی پورا چھوڑ، ایسا کچھ ہے شریعت میں؟ ہمیں تو نہیں پڑھا کوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بھائی ٹخنوں کا جو حصہ پیجاموں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب میں نے بتایا تھا جہنم کی چھوٹا عذاب جوتے پہنائے جائیں گے، اب جس کے پیر ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہونے کی وجہ سے پیر جہنم کے اندر ہو، پورا باڈی آپ کا جنت کے اندر ہو، بھائی بتائیے آرام سے رہ سکیں گے؟ بھائی اگر آدمی کام کر رہا ہے اس کے نیچے والی انگلی پر تھوڑا سا مار لگ گیا، بتاؤ بھائی وہیں تک درد رہتا ہے؟ بولو جی کہاں تک درد رہتا ہے؟ پورا جسم زمین کا طلب جاتا ہے۔ اسی طرح ظاہر سی بات ہے آپ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہن رہے ہیں، مسجد کو آتے ہی نماز کے وقت جو ہے آپ اوپر کر لیتے، شریک بن جاتے، اور نماز سلام پھیرتے ہی باہر جانے سے پہلے پھر یہی پر وہ گناہ کرتے کہ پھر ٹخنوں کے نیچے اتار دیتے۔ بڑی کتنی بڑی بدتمیزی والی بات ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں گناہ کبیرہ جس کی صریح احادیث موجود ہے، تو اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات میں ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ ایسے آدمی کی طرف بھی نہیں دیکھے گا جو اپنا پیجامہ اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بابرکت رات ہونے کے باوجود ایسے آدمی کی بھی اللہ نہیں سنے گا جس کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، جس کے ماں باپ ان سے ناراض۔ آج کتنے بچے ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپوں کو ناراض کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنے ماں باپ کو گالی تک دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کے بات تو چھوڑو ان کو مارنے تک جو ہے گریز نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ دنیا کی سب سے بھیانک اور عبرتناک انجام ان کا ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بھائی ماں باپ کے ساتھ جیسا تم سلوک کرتے ہو، قسم کھا کر کہوں گا تو حانیس رہے ہوں گا، اس بات کو لکھ کے رکھ لینا، اللہ کی قسم اللہ تمہیں موت بھی اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ ماں باپ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کی دعا دنیا سے ڈائریکٹ عرش کو ٹکراتی ہے، وہ صرف اور صرف دنیا کے اندر ماں باپ کی دعا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جنت، ماں کے قدموں میں جنت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی طرف فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت اور دروازہ دونوں ہمارے پاس اللہ نے دے رکھا ہے، جس کے ماں باپ راضی دروازہ کھل گیا، ماں راضی جنت مل گئی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کتنے بھی حج کر لو، چاہے کتنے بھی صدقہ اور خیرات کر لو، چاہے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کر لو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے، اللہ کی قسم چاہے تم حج کیا عمرے کیا جو کرنا ہے کر لو، مسجدیں بنوا لو، سب کچھ کر لو، لیکن تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ کی قسم اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی بھی نہ دعا اللہ سنے گا نہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ الغرض بہت سارے اور چیزیں ہیں، انشاءاللہ شب برات کے اندر آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ الغرض آج شب برات میں ہمیں صرف اور صرف دو ہی چیزیں کرنے کے اگرچہ صحیح حدیث ملتی ہے لیکن کرنے والے کام دو ہی ہیں۔ بھائی بہت سارے خرافات سے تو اچھا ہے دو اچھے کام کر لیں تاکہ آپ کے نام اعمال میں صحیح کچھ تو بھی لکھا جا سکے غلط کاموں کے بدلے۔ دو چیز کیا ہے؟ وہ دو چیز یہی ہے کہ رات میں انفرادی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے۔ گھروں کے اندر آج آپ دیکھتے ہوں گے لوگ بڑے بڑے گھر بنتے ہیں، اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوتا ہے گھر کے اندر بچوں کا بیڈ روم الگ ہوتا ہے، ٹی وی کا بیڈ روم الگ ہوتا ہے، کچن الگ ہوتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کے گھر میں اگر کوئی روم نہیں ہوتا ہے وہ عبادت خانہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کتنے مالدار بھی ہیں ماشاءاللہ، کتنے سارے لوگوں نے گھر بھی بنایا ہوگا، کیا بھائی ہمارے گھروں میں کوئی عبادت خانہ کوئی بنایا نہیں بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتخذ القبور مساجدا لا يتخذ القبور بیتا بیوتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مت بناؤ بھائی؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ سوچیں کہ گھروں کو قبرستان نہیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سنت و نوافل کو، تہجدوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ قبرستان میں نماز پڑھی جاتی ہے بھائی، تو ظاہر سی بات ہے اگر گھر میں آپ سنت و نوافل، تہجد اور اشراق نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ عبادت گھر میں نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ نے کیا بنا دیا؟ قبرستان میں جس طرح نہیں کرتے گھر میں بھی بنا دیا۔ تو اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دو کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عبادت کریں، بچے دیکھیں گے بچے بھی عبادت کریں گے، اور جب بھی گھر بنانے کا موقع ملے عبادت خانہ ضرور بنائیں تاکہ اس کے برکت سے تو آپ بیٹھ کر کچھ ذکر اور اذکار کریں۔ اور دوسرا کرنے والا کام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگرچہ صحیح حدیث ہے، آپ جو ہے 15ویں شعبان میں روزہ رکھ لیں، اللہ نے طاقت دیا ہے، موقع دیا ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر 15ویں شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، تاکہ اس لیے نہ رکھے رمضان کے اندر کمزور نہ پڑ جائے، لیکن 15ویں شعبان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے فرماتے ہیں 15ویں شعبان میں روزہ رکھ لے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم رات میں عبادت کرو، دن کے اندر روزہ رکھ لو، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا
کہ اللہ کے پاس ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، فیصلے کیے جائیں گے، موت کا، زندگی کا، بیماری کا، شفا کا، مخروص کا، مالداری کا، غریبی کا، فقر کا، طلاق کا، نکاح کا، جو بھی فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان میں فیصلے فرماتا ہے، تو ہم روزے سے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے فیصلے صحیح فرمائے گا۔ تو کیا پتا چلا کتنے کام کرنے کے ہیں؟ کتنے کام میں بھول گئے ابھی؟ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی تم جتنا چڑھلانا چڑھلاتے رہو، ہمارا کام جو ہے ہم وہ کرتے رہیں۔ بھائی ایسا ہی ہے مسئلہ؟ بھائی دیکھیے ہمارا کام تو بولنا ہے، ہم تو آپ تک بات پہنچانا ہے، عمل کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کر لے تو بھائی دنیا اور آخرت خود کی برباد ہوگی، ہماری تو ہونے والی نہیں ہے۔ جو آدمی خرافات سے بچ گیا، اللہ اس کے رسول کے چیزوں کے اندر نہ ہونے چیزوں سے بچ گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تمام خرافات و بدعات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔